السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ میں نے آپ کو اپنے لاسٹ ویلاگ میں اپنے ویزا لگنے کے بعد کا سارا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا۔ تو دوستو ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد جو میں نے چیزیں فیس کی، جو ایکسپیرینسز میرے ساتھ ہوئے، جو شوکنگ چیزیں میرے ساتھ ہوئی، آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ سب بتاؤں گی۔ میں نے اپنے روم کے چھوٹے چھوٹے شارٹس لے کے یہ ویڈیو بنائی ہے، تو چلیں جلدی سے میں آپ کو وہ سب انٹرسٹنگ باتیں بتانا شروع کرتی ہوں۔ جس رات میری فلائٹ تھی اس رات بہت زیادہ سردی تھی اور دھند تھی بہت زیادہ۔ میری فلائٹ کی ٹائمنگ 3:30 بجے تھی اور 1 بجے بورڈنگ سٹارٹ ہو گئی تھی، تو میں اپنی فیملی سے مل کے اندر چلی گئی۔ اب جیسے ہی میں نے بورڈنگ فنش کی اور میں اندر جا کے بیٹھی تو انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ آپ کی فلائٹ ڈیلے ہے۔ وہ رات میرے لیے بہت ہی مشکل تھی کیونکہ میری لائف کی پہلی فلائٹ تھی اور وہ بھی ڈیلے ہو گئی۔ انہوں نے اناؤنس کیا کہ ڈیو ٹو ہیوی فوگ فلائٹ از ڈیلیڈ۔ میں سارا دن بھی نہیں سوئی تھی کیونکہ رات کی میری فلائٹ تھی اور رات میں بھی فلائٹ ڈیلے ہونے کی وجہ سے میں ساری رات ایک بینچ پہ کبھی اٹھتی، کبھی بیٹھ جاتی، کبھی لیٹ جاتی، ٹھنڈے بینچ پہ، اتنی زیادہ سردی میں۔ دوستوں انتظار کا ٹائم ویسے بھی بہت مشکل ہوتا ہے، اور جب 3:30 بجے کی فلائٹ ڈیلے ہوئی، 4:30 ہوئے، 5 بج گئے، 6 بج گئے، 7 بج گئے، ابھی تک فلائٹ کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ کب ٹیک آف ہونی ہے۔ 8 بجے ایک اناؤنسمنٹ ہوئی اور میں نے شکر ادا کیا کہ شکر ہے کہ میری فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی، اور وہ بھی اناؤنسمنٹ اس لیے نہیں ہوئی کہ فلائٹ ٹیک آف ہونی ہے، انہوں نے اناؤنس کیا کہ آ کے ناشتہ لے جائیں۔ دوستوں میری PIA کی فلائٹ تھی اور ایئرپورٹ والوں نے 8 بجے PIA کے سب پیسنجرز کو بریک فاسٹ سرو کیا۔ بھوک بھی اتنی شدید لگی ہوئی تھی کہ میں نے بریک فاسٹ پکڑتے ساتھ کھانا شروع کر دیا۔ ناشتہ کرتے ساتھ اب پھر سے وہی انتظار شروع ہو گیا جو ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ دوستو اس رات کے اتنے زیادہ انتظار نے مجھے صبر کرنے کا مطلب سکھا دیا، اور پھر فائنلی 10 بجے اناؤنسمنٹ ہوئی کہ 11 بجے فلائٹ ٹیک آف ہونی ہے، اور 10:30 بجے ہم سب پیسنجر جا کے پلین میں بیٹھنا شروع ہو گئے۔ دوستو ایئرپورٹ پہ فلائٹ کے انتظار میں 10 گھنٹے بیٹھنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ فائنلی 11 بجے فلائٹ ٹیک آف ہوئی تو سب نے سکون کا سانس لیا۔ اتنے گھنٹوں کی ویٹنگ کے بعد لگ رہا تھا کہ بس اب نئی زندگی کی جرنی آفیشلی شروع ہو گئی ہے۔ میں ونڈو سیٹ پہ تھی اور میرے ساتھ آ کے 2 لڑکیاں اور بھی بیٹھ گئیں۔ اس وقت دل میں عجیب سی فیلنگ تھی، ایک طرف ایکسائٹمنٹ، دوسری طرف فیملی کی یادیں، اور تیسری طرف بس یہی سوچ پتہ نہیں سعودی میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے۔ الحمدللہ فلائٹ ٹیک آف ہو گئی تھی اور میں ونڈو سے کنٹینیوسلی باہر دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کیبن کرو نے ہمیں کھانا سرو کرنا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں مجھے دوبارہ بھوک لگ گئی تھی اور وہ کھانا مجھے بہت زیادہ اچھا لگا۔ کھانا ختم ہوا تو کسی کو نیند آ گئی، کوئی مووی دیکھ رہا تھا اور میں بس بار بار میپ دیکھ رہی تھی کہ ابھی کتنا سفر باقی ہے۔ 10 منٹ بعد میں میپ چیک کرتی اور دل میں آتا کہ ابھی بھی اتنا دور، ابھی بھی اتنا دور۔ میں باہر بادلوں کو اور کبھی پلین کے ونگز کو دیکھ کے یہ سوچتی رہی کہ کچھ مہینوں بعد جب میں پاکستان واپس آؤں گی تو میری لائف کتنی ڈیفرنٹ ہوگی۔ لیکن مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ سعودی پہنچتے ہی پہلا امتحان میرا ایئرپورٹ کے اندر ہی میرا ویٹ کر رہا ہے۔ جب پلین سعودی عرب میں لینڈ ہوا تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور خود سے کہا کہ اب مشکل سفر ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اصلی ایڈونچر تو ایئرپورٹ کے اندر تھا۔ ایئرپورٹ بہت بڑا تھا اور ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے اور ہر طرح کی لینگویج سنائی دے رہی تھی۔ کیونکہ میرا پہلا سفر تھا اور مجھے کچھ پتہ بھی نہیں تھا سعودی عرب کا، تو جس طرف PIA کے سب پیسنجرز جا رہے تھے میں نے بھی ان کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ پھر امیگریشن کی لائن آ گئی جو کہ بہت لمبی تھی اور بہت زیادہ دور مجھے کھڑا ہونا پڑا لائن میں۔ جب میری باری آئی تو آفیسر نے مجھ سے پاسپورٹ لیا، اسکرین دیکھی، پھر مجھے دیکھا، پھر دوبارہ اسکرین کو دیکھا۔ اس ٹائم میرے دماغ میں 1000 سوچیں آئیں۔ سب ڈاکومنٹس ٹھیک ہے نا؟ ویزے میں کوئی ایشو تو نہیں؟ یا اللہ بس سب ٹھیک ہو۔ اور پھر ٹھک پاسپورٹ پہ انٹری سٹیمپ لگ گئی۔ اس ایک آواز نے شاید جتنی ٹینشن ختم کی اتنی شاید کسی موٹیویشنل سپیچ نے بھی نہ کی ہو۔ اب اگلا سب سے مشکل کام یہ تھا کہ سارے بیگز میں سے اپنا لگیج ڈھونڈنا ہے۔ دوستو آپ نے بھی جب پلین کا سفر کیا ہوگا، جس نے بھی کیا ہوگا اسے پتا ہوگا کہ یہ کام بورڈنگ کے بعد جب ہم وہ بیگز اپنے واپس لیتے ہیں تو یہ والا کام سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ 10 منٹ سے لے کے کوئی 2 گھنٹے بھی کبھی کبھی لگ جاتے ہیں، اپنا بیگ نہیں ملتا۔ اب اتنے زیادہ بیگز کے بعد ایک بیگ ایسا آیا جو مجھے لگا میرا ہے، اور میں نے وہ اٹھا کے فل کانفیڈنس کے ساتھ یہ سوچ کے کہ مجھے میرا بیگ مل گیا، میں نے ٹرالی پر رکھا اور جانے لگی۔ اب اتنے میں پیچھے سے ایک انکل آئے اور بولے ایکسکیوز می
دیٹس مائی بیگ. جس طرح سے اپنا بیگ مانگا مجھے اس ٹائم پہ کافی زیادہ امبیرسمنٹ بھی فیل ہوئی کہ میں نے کیوں چیک نہیں کیا. اگر مجھے وہ میرے بیگ جیسا لگا تو مجھے اس کی کوئی نشانی رکھنی چاہیے تھی. خیر میں نے وہ امبیرسمنٹ فیل کر کے انکل کو ریٹرن کر دیا. میں نے بولا انکل جی آپ کا ہی ہے. میں نے انکل کو سوری بھی بولا, انکل سے اپولوجائز کیا کہ انکل مجھے یہ لگا میرا اس لیے میں نے ٹرالی پہ رکھا. لیکن انکل نے مجھے اتنے غصے سے دیکھا اور وہاں سے گئے جیسے میں نے جان بوجھ کے وہ کیا ہو. ایک تو میں پچھلے دن کی شام سے سفر کے لیے نکلی ہوئی تھی ایئرپورٹ کے لیے اور اگلے دن کی دوپہر 4 بجے میں پہنچی تھی. میرا تھکاوٹ اور نیند سے برا حال ہوا تھا اور انکل کے اس طرح غصہ کرنے پہ میں ایک تو امبیرس فیل کیا, اوپر سے میں ڈس ہارٹ بہت زیادہ فیل کیا کیونکہ یہ میرا پہلا ایکسپیرینس سعودی عرب میں پہلے بندے کے ساتھ تھا. اب میں خود سے کہنے لگی شیزا بی کیئرفل, یہ پاکستان نہیں ہے, یہ آؤٹ آف کنٹری ہے, یہاں پہ لوگ غصہ کر جاتے ہیں, یہ سعودی عرب ہے. میں خود کو سمجھانے لگی, خود کو میں نے اس طرح سے اسٹرانگ فیل کروایا کہ نہیں مجھے خود ہی کیئر کرنی ہے یہاں پہ. پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے فائنلی مجھے میرا لگیج مل گیا. میں نے وہ ٹرالی پہ رکھا اور پھر یہ سوچتے سوچتے میں ایگزٹ کی طرف چلنے لگی کہ ہاسپٹل والے مجھے ریسیو کرنے آئے ہوں گے یا نہیں. ہم ایگزٹ سے باہر آتے ہیں تو کافی سارے لوگ کافی سارے بورڈز پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں جن کے اوپر کافی سارے نام لکھے ہوتے ہیں کہ جو بندہ جس کو لینے آیا وہ اس کے نام کا بورڈ پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے باہر. میں نے اپنے بیگ کو لیا اور میں آہستہ آہستہ چلنے لگ گئی. میں آہستہ آہستہ وہاں سے گزرتے ہر بورڈ کے ہر نام کو پڑھ رہی تھی. مجھے میرے ہاسپٹل کی طرف سے یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو ایئرپورٹ پہ ہاسپٹل کی طرف سے ایڈمنسٹریشن کے کچھ بندے ریسیو کرنے آئیں گے, لیکن نہ تو مجھے ان کے نام بتائے گئے تھے اور نہ ہی نمبر, اور نہ ہی میرے پاس سعودی نمبر تھا اس ٹائم پہ. میں اس لیے بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ نہ تو میرا وہاں کوئی جاننے والا بندہ تھا اور نہ ہی مجھے پتا تھا کہ مجھے لینے کس نے آنا ہے اور کس ٹائم پہ آنا ہے اور کس طرح کا بورڈ اس نے پکڑا ہونا ہے. مجھے کوئی انفارمیشن نہیں تھی. فائنلی میں چلتے چلتے ایئرپورٹ کے باہر آ گئی اور تقریباً 1 گھنٹہ میں وہاں گھومتی رہی, سب کے بورڈز کو دیکھتی رہی. بار بار میں نے دیکھا سب کو, سب کے فیسز کی طرف کہ کوئی اگر مجھے جانتا ہے تو چلو مجھے بلا لے گا, میں کسی کو نہیں جانتی وہ تو الگ بات ہے. پھر میں وہاں ایئرپورٹ کی ایک سائڈ پہ جا کے بیٹھ گئی اور میں نے ایئرپورٹ کا وائی فائی کنیکٹ کیا اور اپنے اس ایجنٹ کو واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کیا جس سے میں نے ویزا لیا تھا. میں نے اسے بولا کہ میرے ہاسپٹل میں انفارم کرو کہ میں آ گئی ہوں, اور انہوں نے میری پکچر مانگی اور میں نے انہیں اپنی لوکیشن سینڈ کی کہ انہیں ہاسپٹل والوں کو یہ لوکیشن سینڈ کریں کہ میں فلاں جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہوں, مجھے آ کے یہاں سے ریسیو کریں. تو پہلی دفعہ باہر کے کسی بھی ملک میں جانا بہت زیادہ عجیب لگتا ہے کیونکہ آپ کو وہاں کی لینگویج بھی نہیں آتی, آپ کو وہاں کے لوگوں کا ایکسنٹ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, اور جو آپ چاہ رہے ہوتے ہو آپ اگلے کو وہ ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے کہ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. اینی ہاؤ یہ بہت زیادہ مشکل تھا اور ایون مجھے میرے ایجنٹ کے رپلائی کے لیے بھی آدھا گھنٹہ اور ویٹ کرنا پڑا. اور پھر دور سے 2 لوگ آ رہے تھے, ایک انڈین لڑکی تھی اور ایک فلپینو لڑکا تھا جن کے ہاتھ میں ایک بورڈ تھا جس کے اوپر میرا اور میرے ہاسپٹل کا نام لکھا ہوا تھا. اتنے زیادہ ٹربل سے گزرنے کے بعد بورڈ پہ جب میں نے اپنا نام لکھا دیکھا تو فائنلی میں نے سکون کا سانس لیا. اس ٹائم میں نے ریلیف فیل کیا اور مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. میرے لیے اتنے گھنٹوں کے سفر اور انتظار کے بعد یہ وہ آسانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی تھی. میں ان لوگوں کے ساتھ جا کے گاڑی میں بیٹھ گئی اور ان لوگوں نے مجھ سے کچھ بات کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ لڑکے کا فلپینو کا ایکسنٹ اس طرح کا تھا کہ مجھے 1% بھی اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ مجھ سے پوچھ کیا رہا. اور وہ انڈین لڑکی نے میرے سے پوچھا کہ آپ کا سفر کیسا تھا, اور اس ٹائم اٹ واز گڈ کے علاوہ میرے میں کوئی انرجی نہیں تھی کہ میں اسے کچھ ایکسپلین کر سکوں یا کچھ بتا سکوں کہ یہ ذرا بھی گڈ نہیں تھا, لیکن مجھے اسے یہی کہنا پڑا کہ اٹ واز گڈ. ان لوگوں نے مجھے کچھ انفارمیشن دی ہاسپٹل کے رولز کے اکارڈنگ. ایک تو ان لوگوں نے مجھے کھانا لے کے دیا اور ساتھ میں بتایا کہ اگلے 3 دن کا 3 ٹائم کا کھانا مجھے میرے روم میں وہ لوگ فری پہنچا دیں گے. انہوں نے میرا کافی اچھا ویلکم کیا اور مجھے ساتھ میں ایک لیٹر دیا جو جوائننگ لیٹر تھا جس کے اوپر ایک انڈین لڑکے کا نمبر اور نام مینشن تھا, اور انہوں نے بتایا کہ ہاسپٹل میں جوائننگ کے بعد 3 مہینے تک یہ لڑکا آپ کو کام میں اسسٹ کرے گا. انہوں نے مجھے وہ ایز اے ٹیچر دیا کچھ دن کے لیے, 3 منتھس کے لیے آلموسٹ, کہ یہ آپ کو ہاسپٹل کی ساری روٹینز اور سارے پروٹوکولز کے بارے میں بتاتا رہے گا. آلموسٹ 25 منٹس کے بعد میرا ہاسٹل آ گیا تھا. انہوں نے میرا سارا سامان میرے ساتھ میرے روم تک رکھوایا اور مجھے بہت اچھا ایک ارینجڈ ویل آرگنائزڈ روم دیا.
وہ یہ کہہ کے چلے گئے کہ آپ آج اور کل میں ریسٹ کریں، پرسوں صبح 9 بجے ڈرائیور آپ کو ہاسٹل سے پک کر لے گا ہاسپٹل کے لیے۔ راستے میں انہوں نے مجھے سم بھی لے کے دی، پیکج بھی کروا کے دی، اور میں نے روم میں آتے ساتھ اپنے گھر میں انفارم کیا کہ میں سیفلی پہنچ گئی ہوں۔ 2 دن تو میں نے ہاسٹل میں اچھے سے ریسٹ کی، لیکن تیسرے دن سے ہاسپٹل میں جو سرپرائزنگ چیزیں ہوئی وہ میری ایکسپیکٹیشن سے باہر کی تھی۔ میں اپنے نیکسٹ ولاگ میں اب آپ کو وہ سب کچھ بتاؤں گی جو ہاسپٹل میں پہلے دن جوائننگ والے ڈے میں نے چیزیں فیس کی۔ دوستو اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی چیز ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کسی بھی حوالے سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ باقی ہم ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔